حق ہے توحید کا، اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ اس سیدہ کے بابا، اس کے شوہر، یہ خود اور اس کے بچے ہیں جنہوں نے ہر چیز توحید سے بالا تر رکھی ہے، یعنی توحید کو اوپر رکھا ہے، ہر چیز کو اپنے قدموں میں رکھا ہے، اپنی جان تک بھی قربان کر دی ہے، لیکن توحید کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ تو بی بی آج فرماتی ہیں، کل پرسوں جو خطبہ تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ مکمل نعمتیں دیں، مسلسل احسانات کیے، آج جو ہے جملہ ہے جو شمار سے بالا تر، جن کو آپ گن نہیں سکتے، ان گنت نعمتیں احسانات خداوند متعال کے ہیں۔ کن سے بی بی کہہ رہی ہیں؟ حاکم سے کہہ رہی ہیں، بتا رہی ہیں۔ تو گویا پتہ چل رہا ہے کہ حاکم جو ہے حکومت کے نشے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اس طرف توجہ نہیں تھی۔ بی بی متوجہ کر رہی ہیں کہ دیکھیں کہ آپ کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آپ کا زندہ ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آپ کا حلقہ اسلام میں آ جانا ہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آپ کا چلنا پھرنا ہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آپ کا صحیح سالم ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ جو شمار سے بالا تر ہیں، معاوضے سے دور ہیں، اس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا معاوضہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی کون ہے آپ میں سے کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا معاوضہ دے؟ آپ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، پوری زندگی ڈائلسس کرواتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ گردے دیے کس نے؟ کتنی قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ کیا اس کا معاوضہ دے سکتے ہیں؟ آپ اپنے انسان ہونے کا معاوضہ نہیں دے سکتے، آپ اپنے وجود کی کسی ایک چھوٹی سی چیز کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے۔ یہ قوت سماعت ہے، سننا، اس کا معاوضہ دے سکتا ہے کوئی؟ اللہ واپس لے لے، کیا کریں گے؟ اس کی اپنی چیز ہے۔ کل ہم پرسوں رات جو گزری، کل رات وہاں خوشاب میں تھے قبلہ علامہ ملک العلماء ملک اعجاز صاحب کے پاس، تو صبح جب ملاقات ہوئی تو وہ زیادہ اونچا سنتے تھے، اس سے پہلے تو وہی ایسے نہیں تھے۔ یہ اس کی دی ہوئی چیز تھی، جب چاہے لے لے، بڑھاپے میں لینا چاہے لے لے، جوانی میں لینا چاہے لے لے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ان کا وجود جو ہے برکت ہے۔ یعنی جو نجفی علماء ہیں ان میں سے ایک شخصیت وہ ہے، کچھ رہ گئے ہیں بزرگ، باقی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ان کا وجود جو ہے وجود برکت ہے۔ تو یہ وجود کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاوضے سے دور ہے، اور ادراک سے، بی فرماتی ہیں، اور ادراک سے بلند ہیں۔ آپ درک بھی نہیں کر سکتے، معاوضہ بھی نہیں دے سکتے، درک بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ جملہ جو ہے بہت عمیق ہے اور بہت ہی قیمتی ہے جناب سیدہ کا۔ سارے جملے قیمتی ہیں لیکن یہ بہت عمیق ہے، شاید آپ لوگوں کو بھی اس کی سمجھ نہ آئی ہو۔ ادراک سے کیا ہے؟ بلند ہیں۔ کیسے ادراک سے بلند ہیں؟ یعنی کبھی کبھی ہم اتنے غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم ہیں کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فخر کرتے ہیں، جھوٹ بولنے میں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا، درک کیا کہ یہ دماغ کس نے دیا ہے جس کو آپ غلط استعمال کر رہے ہیں؟ اس کو صحیح بھی استعمال کر سکتے تھے، اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے۔ آپ کے ادراک سے بالا تر ہیں، یعنی کیا بالا تر ہیں؟ آپ ان کو پا نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کو بھلا کے کسی اور طرف چل پڑے ہیں۔ محترم ضرور ہیں باقی لوگ، آپ، میں، ہم سب لوگ محترم ہیں۔ انسان کو اللہ نے محترم خلق کیا ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن انسان کو بتایا ہے کہ درجے ہیں،
فضلنا بعضهم علی البعض، بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو یہی گھر ہے جو توحید کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ خود توحید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی پڑھیں، میں نے ان کو خلق کیا اپنی معرفت کے لیے، تاکہ میری معرفت لوگوں تک ہو، ان کے وجود کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے، جب پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ہم کیسے سمجھیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں بارگاہ پروردگار میں قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں؟ وحی نازل ہوئی، کہا کہ ان سے کہہ دو بس میرے حبیب کو دیکھتے جائیں، ایسے سمجھیں میرا ہی حکم مانتے جا رہے ہیں۔ تو یہ خاندان، یہ خانوادہ معمولی خانوادہ نہیں ہے۔ جب اس کو آپ ایسے گرائیں گے، ایسے کریں گے، کبھی کبھی میں تعجب کرتا ہوں۔ کل بھی میں وہاں تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو علماء تشریف فرما تھے، میں نے ایک بات کی، میں نے کہا کہ کبھی میں نے رات کو وہاں نیند نہیں، جگہ نہیں تھی خوشاب میں، بار بار وہ ایک اور مولانا صاحب بھی تھے، وہ 3 دفعہ اٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کیا ہے؟ وہ کہتے بس نیند نہیں آ رہی۔ تو اذانوں سے پہلے ہم اٹھ گئے، جب اذانیں ہوئیں، یہاں تو بہت کم آوازیں آتی ہیں، وہ شہر کی بالکل گنجان آبادی میں مدرسہ ہے، تو اذانیں جب ہوئیں تو اتنی اذانیں تھیں اور 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہی۔ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا نام تھا، توحید کا پرچم تھا، توحید کے نام کو بلند کیا جا رہا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ کروڑوں لوگ، ہزاروں لوگ صبح اٹھ کے اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر بھی ہم کیا ہیں؟ پریشان ہیں۔ پاکستان جو ہے پریشانی کے عالم میں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم اخلاقی طور پہ کرپٹ ہو چکے ہیں، ہمارے اخلاقیات ختم ہو گئے ہیں۔ ہم توحید کو فقط زبانی مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو جناب سیدہ جن کو مخاطب تھی وہ بھی ایسے ہی تھے اخلاقی طور پہ۔ جب بندہ پست ہو جائے، گر جائے، تو پھر کیا ہے؟ اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی باتیں جو ہیں جنم لیتی ہیں، پھر ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان کی بیٹی، ان کا خاندان بھی نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہیں۔ تو جناب سیدہ نے یہ بہت عظیم جملہ کہا، فرمایا کہ اور ادراک سے بلند ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو درک کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ خالق کائنات کو کاملاً درک کر لیں۔ کاملاً وہ جو شخصیت درک کرتی ہے وہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کبھی بھی اللہ سے نہیں مانگتا۔ آپ تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، اللہ تعالیٰ فلاں کو دے رہا ہے مجھے نہیں دے رہا، اللہ نے اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا، کیا اس کی شکل مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی؟ اس کے پاس اتنے پیسے کیسے آ گئے؟ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میرے کزن کے پاس پیسے آ گئے، اس کو نوکری مل گئی، اللہ نے مجھے نہیں نوازا، اس کو نواز دیا ہے۔ یہ جملے بھی شرک ہیں۔ اللہ بہتر سمجھتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے۔ امیر المومنین نے خطبے میں عجیب جملہ فرمایا تھا کہ حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی جس نے امامت کو ہمارے گھر میں رکھا ہے۔ اور یہ جملے امام سجاد کے بھی تھے، نبوت کو ہمارے گھر میں رکھا، امامت کو ہمارے گھر میں رکھا، حضرت حمزہ کو ہمارے گھر میں رکھا، سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو ہمارے گھر میں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور لطف ہے۔ اہل بیت اس کو اللہ کا لطف احسان سمجھتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تھوڑی سی کوئی چیز ہمیں نہ ملے تو ہم فوراً خفا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے رہا۔ پھر فرمایا کہ بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کروائیں۔ لوگوں کو دعوت دی، سیدہ فرماتی ہیں میرا پروردگار وہ ہے کہ بندوں کو دعوت دی شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کروائیں۔ کیا مطلب؟ آپ شکر کرتے جائیں، اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ آپ شکر کر کے تو دیکھیں، کتنے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ نمازی ہو گئے ہیں، اور پہلے بھی بہت سارے لوگ نمازی تھے، اب بھی آپ مستقل آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا وقت لگتا ہے نماز پہ؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ ہے شکر۔ نماز جو ہے شکر پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت کیوں کہتا ہے؟ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ آپ کا وجود جو ہے میں نے آپ کو عطا کیا ہے، کم از کم اس کا بدلہ اتنا ہی دے دو۔ 5 وقت آ کے میری بارگاہ میں سجدہ کرو، سر کو جھکاؤ۔ جناب سیدہ نے یہ جملہ بھی ایسا ہے جو ہمیں آپ کو جھنجھوڑ دینے والا ہے کہ ہم اگر نعمتوں کا اضافہ چاہتے ہیں تو شکر پروردگار کریں۔
اگر ہمارے ہاں نعمتوں کی کمی ہے تو شکر نہیں ہے، ہم شکر سے آ رہی ہیں۔ جب ہم شکر پروردگار کریں گے، کبھی آپ نے یہ سوچا، اندازہ لگایا کہ اللہ نے کیا کیا آپ کو نعمات سے نوازا ہے، کون کون سے رشتے آپ کو دیے ہیں، اولاد جیسی آپ کو نعمت عطا کی ہے، آپ کو ایک بہترین اس ملک کے اندر اور اس شہر کے اندر بہترین ایریے میں بہترین ادارے میں اللہ نے آپ کو جگہ دی ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بہترین ادارہ، اتنا بہترین ایریا، اتنی بہترین جگہ، مقدس جگہ، یہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے اعمال کرتے ہیں، فری میں مجالس ملتی ہیں، آپ کہیں اور نوکر ہو جائیں شاید آپ کو چھٹی نہ دیں مجالس کے لیے، کہیں نہیں جی آپ نہیں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نماز ادھر جلدی جلدی پڑھو، آپ نے کام کرنا ہے۔ اور بعض تو ایسے بھی بے دین لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز بھائی گھر جا کے پڑھنا، یہاں کام پہ آئے ہو۔ تو یہاں تو آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شکر کے ذریعے نعمات میں اضافہ کیا جائے۔ آج کیونکہ ایک چھوٹی سی بات میں نے علامہ غلام حسن جاڑا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کرنی ہے، انشاءاللہ کل بقیہ خطبے کے الفاظ، خطبہ لمبا ہے انشاءاللہ۔